بہت ہی خوبصورت بات ہے. فتح کی جلال والی. میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے غلطیوں کے خط کے دوسرے باب میں سے. یسوع کے جی اٹھنے کی کہانی تو آپ نے خود ہی پڑھ لی گھر میں. سینکڑوں بار، ہزاروں بار یہ بیان آپ نے سن لیا. دوبارہ سے سنا کے میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں، پرواز لمبا ہو جائے گا. جو آپ چیزیں پہلے جانتے ہیں، بائبل کا ایک ایک حصہ آپ اس سے واقف ہیں. پھر بھی میں آپ کو آج کے دن کی نسبت سے غلطیوں کے خوب دوسرے باب میں سے پڑھنے لگا ہوں. آیت نمبر 20 سے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کی خواہش رکھتا ہوں میں، اور آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا. آگے ہوں پڑھو. میں نے کہا تھا کہ میں لفظ لفظ کے اوپر غور کروں گا. کیا یہ کافی نہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا؟ بہت کافی ہے. لیکن یہاں تو آگے ایک اور لفظ بھی ہے، مصلوب ہوا ہو. یہ تو آج کی بات ہے. ہو یہ حال ہے، ماضی نہیں، فعل زمانہ حال ہے. یہ ہوا ہوں ماضی قریب ہے، یہ حال کے برابر ہے. آپ ایک کہانی جانتے ہیں، آج اس کہانی کو یاد کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا. مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو عید قیامت مسیح. آج صبح ایک بچے نے آ کر مجھے کہا آپ کو مبارک ہو کہ ہم مسیح کے ساتھ آج زندہ ہوئے ہیں. دل خوش ہو گیا. اس سے یہ نہیں کہا کہ آج کے دن مسیح زندہ ہوا. میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ تو آج کی بات ہے. میں ہوں. جس دن یسوع مصلوب ہوا تھا آج سے 2000 سال پہلے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں پیدا نہیں ہوا تھا. میں تو آج اس دنیا میں آیا ہوں، اس زمانے میں. اور لفظ بھی ہوں لگا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع کی کا جی اٹھنا، مصلوب ہونا ایک کہانی نہیں ہے، صرف ہسٹری نہیں ہے کہ میں ساری جماعت کو جمع کر کے ہسٹری سنانا شروع کر دوں اور آپ اس ہسٹوریکل مسیح کو، تواریخی مسیح یسوع کو یاد کر کر کے جب مصلوب ہو تو رونے لگ جائیں، جب جی اٹھے تو ہنسنے لگ جائیں ایک کہانی سن کے، اور پھر کہیں کہ بڑا اچھا کلام ہوا. میں نے اچھا کلام سنا، بہت باتیں، بڑا مزہ آ گیا جی کہانی کا. بات تو یہاں لکھی ہے کہ ہوا ہوں، مصلوب ہوا ہوں. یہ نہیں کہ مصلوب ہوا تھا یا مصلوب ہوں گا یا مصلوب ہونا چاہیے. ایسے جملے ہیں یہاں پر نہیں. یہ تو اقرار ہے، یہ تو دعویٰ ہے ہمارا. مصلوب کے معنی، سلیب کے معنی جانتے ہیں؟ تسلیم کو سمجھتے ہیں؟
تسلیم ہونا. یہ تو تماچے کھانے کی بات ہے. یہ تو سر میں کانٹے چبھنے والی بات ہے. اپنا منہ تھوک اور رسوائی سے نہیں چھپایا. منہ پر تھکوانے والی بات ہے. رضامندی سے، خوشی خوشی، مجبوری سے نہیں. بلکہ اسمبلی میں تو اس کے لیے دعا کی کہ مجھے موت سے بچا. وہ جو گیتسمنی میں ہو رہی تھی، گیتسمنی میں موت ہو رہی تھی، خون پسینہ ایک ہو گیا. یسوع نے دعا کی طاقت مجھے دے، مجھے بچا اس موت سے. میں گیتسمنی میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں منہ پر تھکوا کر مرنا چاہتا ہوں. میں سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر مرنا چاہتا ہوں. سلیب تو یہ ہے، کیل اور کانٹے اور مار کوڑوں کی. اگر آپ کو کوڑے نہیں لگے تو حماقت کیسے دور ہوگی؟ ہم کوڑوں سے گریز کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک بات بھی نہ کہے، مجھے کوئی ملامت نہ کہے. ارے اور تو اور کرے، اپنا کوئی نہ کہے. پر پطرس نے لعنت ملامت کر کے کہا اس عورت کو کہ تو میں نہیں جانتا کہ تو کیا، میں اس لعنتی آدمی کو نہیں جانتا. اسے کہا نا تو بھی اس کے ساتھ کا ہے. اور جب اس نے تیسری بار انکار کیا لعنت ملامت کے ساتھ، اپنے نے وہ مرنا چاہتا تھا. اور یہاں کیا ہے، میں یہ کرسمس کا وہ مبارک جمعے والے واز کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہا ہوں، کیونکہ وہ مصلوب ہونے کے بعد دفن ہوا اور پھر زندہ ہوا. تو تسلیم کا ذکر میں نے ضرور کیا ہے. مصلوب ہوئے ہیں ہم، میں مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ آپ صرف 2 ڈاکو اس کے ساتھ کھڑے کر دیتے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. 2000 کی سالوں کی دوری سے، 2000 سالوں کی دوری سے آپ یسوع کو دیکھ رہے ہیں. پر بائبل کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور ہمیں دکھا رہی ہے؟ مسیح کے ساتھ. یہ نہیں کہ یہ الگ صلیب، یہ الگ صلیب، پر ایک ہی صلیب. اس کے بدن کے اندر انسانیت مصلوب ہو گئی، انسان مصلوب ہو گیا، دنیا مصلوب ہو گئی. فرق صرف ایمان لانے کا رہ گیا. باپ نے اپنا سارا کام پوری دنیا کے لیے کر دیا، پوری دنیا کا کفارہ دیا، پوری دنیا کو اپنے ساتھ، بدن کو اپنے ساتھ، جسم کو اپنے ساتھ اس نے مصلوب کیا. آج پکے طور پر یاد کر لو یہ بات. کہانی والے ایماندار نہ بنو، حقیقت والے ایماندار بنو. آپ نے کہانی یاد کر لی تو آپ بڑے بن گئے. یہ کہانی تو رومیوں کو بھی یاد ہے، یہ کہانی تو دنیا کو بھی یاد ہے، یہ کہانی تو اور مذہبوں کو بھی یاد ہے. آپ کہانی والے بنے گے نہیں، حقیقی مصلوب مسیح کے ساتھ اس کے بدن کی اکائی. مسیح کا بدن اور آپ کا بدن 2 ہیں.
اونچی بولو، دو ہیں، وہ مصلوب ہوا تو کون مصلوب ہوا؟ میں مصلوب ہوئی، میں مصلوب ہوا۔ یہ باتیں اس لیے میں پکی کروا رہا ہوں کیونکہ کل کو مسیح یسوع آ رہا ہے، آج کا دن ختم ہو رہا ہے، آج کا دن بس ختم ہونے والا ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے، زمانوں کا سیکنڈ گن رہا ہوں، 1000 سال میں 1000واں سال کا سیکنڈ گن رہا ہوں، 1000واں سال کا سیکنڈ میں، اور ہم لاپرواہ، پتہ ہی نہیں کہ وہی آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ نرسنگا پھونکا جانے والا ہے۔ دنیا نے شور مچا دیا ہے، پورے پاکستان میں میڈیا نے شور مچا دیا ہے، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، کہ اب 23 کو یسوع مسیح آ رہا ہے، دنیا حوالوں کے ساتھ، اور ہم بائبل جہاں بہت بڑی دیر ہو گئی ہے پڑھنے کے، ہاں تو بھی پڑھا، ہمارے باپ دادا نے پڑھا، ہمارے پادریوں نے پڑھا، وہ تو آیا نہیں، دنیا شور مچائے ہم سوئیں گے۔ میں اس لیے آپ کو یاد رہا کہ بار بار انہی باتوں کے اوپر، انہی باتوں کا بار بار ذکر، مسیح کی ابتدائی باتوں کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کمال کو جاؤ، کوئی چیز کامل بھی تو کر دو اپنی زندگی میں، یہ کامل کر دو اپنی زندگی میں، اس چیپٹر کو اب مکمل کر لو کہ تم مسیح کے ساتھ صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے ہو۔ آپ اسے کہانی سمجھتے ہیں، بائبل اسے حقیقت بتاتی ہے۔ ہم کہانی سن کے مسیحی بن گئے، اور اب میں نے کہا تھا لفظ لفظ پر سوچوں گا، اب کل کی بات کرتا ہوں یا اگلے کل کی، پرسوں کی بات کروں گا، اگلے سال کی بات کروں گا، آج کی بات کروں، نہیں اب کی بات کروں۔ کیا لفظ پڑھا آپ نے؟ آج لکھا ہے یہاں پر، یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اب یہی کہتے ہیں، نہ 1 منٹ پیچھے نہ 1 منٹ آگے، بلکہ یہی کا یہی، یہی کا یہی مصلوب ہوا، اور اب میں زندہ نہ رہا۔ کیا خوبی ہے، کیا سچائی ہے، تم میرے کلام سے واقف ہو کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں زندہ نہ رہا۔ کبھی آپ نے مردے دیکھا؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے عزیز پڑوسیوں میں، یا ارد گرد محلے میں آئے دن موت ہوتی رہتی ہے، دنیا مرتی رہتی ہے۔ آج کل تو کہتا ہے کچھ زیادہ مر رہے ہیں، کچھ کرونے سے مر رہے ہیں، کچھ ویسے مر رہے ہیں۔ آپ نے ضرور دیکھا ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے؟ آپ یہ ناک کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، کوئی ہوا آ رہی ہے، سانس چل رہا ہے، آپ چیک کرتے ہیں، سانس چل رہا ہے۔ ارے اس ہوا کا اور زندگی کا کیا تعلق ہے جی؟ آپ صرف سننے والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ حکمت والے بنیں، صرف سننے والے نہیں، آپ حکیم بنیں، کہ دنیا کے حکمت والے بھی آپ کی باتیں سن کر شرمندہ ہو جائیں، یہ لڑکا کدھر دیکھ رہا ہے۔ صرف
सुनने वाले नहीं बनो, ऐसे दाना बन जाओ, ऐसी हिकमत हो कि कहने लगे लोग कि ये तो मसीह है इनके अंदर। हालेलुया। क्योंकि मसीह हिकमत है ना। Yes. पूरी बाइबल को पढ़ो तो नतीजा क्या निकलता है? हिकमत कौन है? Yes. मसीह। हकीम बनो, हिकमत वाले बनो, दाना बनो। बात सांस से चलती है। सांस का और रूह का बड़ा ताल्लुक है। अगर आपका मुंह यूं बंद कर दिया जाए और हवा निकलने ना दी जाए, मुंह के ऊपर तकिया रख के दबा दे दिया जाए, थोड़ी बात तड़पोगे उसके बाद खत्म हो जाए। सांस गलत दबा दिया जाए, सांस बंद हुआ, रूह साथ छोड़ दी। जिंदा का और इस हवा का आपस में ताल्लुक है। ये तो बड़ी गहरी बात है। इस पर तो मैं एक आधा घंटा बोलता रहूं। हवा का और रूह का ताल्लुक, आपके मुंह से हवा निकल रही है। मैंने अभी कहा कि रूह का और हवा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लाजुम और मलजूम, अगर एक है और दूसरा नहीं तो खत्म। अगर आपका सांस नहीं चल रहा तो रूह कहां गई? रूह भी गई। तो रूह का और सांस का बड़ा ताल्लुक है। अब आप सांस ले रहे हैं, एक मर गया हमारे अंदर से, वो मैं मर गया, यही लिखा है। मैं मसलूब हो गया, मैं जिंदा ना रहा। अब सांस किससे ले रहे हैं? यहां लिखा हुआ है लिखा है बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से। मैं तो मर गया, पर ये सांस कौन ले रहा? हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दुनिया के तजुर्बे में नहीं, ये दुनिया की साइंस नहीं, ये दुनिया की किताबों में नहीं है ये बातें। ये तो सिर्फ खुदा की किताब में लिखी है। और हम अपने जमीनी हकायक के ऊपर, अपने बदन के ऊपर गौर करते हैं और नतीजा निकाल लेते हैं। अरे बाइबल पढ़ो और नतीजा निकालो, मसीह को देखो और नतीजा निकालो। मैं तो ना रहा। क्या खूबसूरत बातें हैं। अब मैं जिंदा ना रहा, लेकिन फिर जो जिंदगी गुजर रही है, सांस चल रहा है, तो बता दो ये सांस किसका है? मसीह। बता दो ये सांस किसका है? मसीह का। बोलो बोलो। जानते हो ये सांस किसका है? मैं तो मर के बातें रूहानी कर रहा हूं, जिस्म को साथ जोड़ के। अब जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, रूहानी गुजारो, सांस गुजारो। ये तो नहीं कि हमारी इंसानी रूह उसमें से निकल गई है, बातें रूहानी हो रही है। मैं कहता हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा पूरा चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं मैं कर सकूंगा। और आप मेरी किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। कहते संडे ने कलाम सुन लीजिए, बड़ा अब पूरी दुनिया मुझे कहते हैं जी बंद ना करना, ये मीटिंग बंद ना करना, ये मैसेज बंद ना करना। दुनिया के चारों तरफ से मुझे ये फोन आते रहते हैं जी, ये इबादत बंद नहीं करना, हमें फायदा हो रहा। अब ये सुनते हैं। ध्यान देना इन बातों के ऊपर। मैं नहीं रहा, अब सांस कौन लेता है? हम में।
कौन हो? मसीह ही। Yes. आप नहीं है, मसीह है ये। यह है जी ईद क़यामत मसीह, और ईद हमारी क़यामत, हमारी क़यामत हो गई है। वो लिखा ना, जो पहली क़यामत में शरीक हुआ उसकी दूसरी क़यामत का असर नहीं होगा। ये पहली दूसरी क़यामत के ये जो मजमून है, ये कहाँ अब तो नहीं छेड़ा जाएगा ना। ये तो आप बाइबल पढ़ने वाले बनेंगे तो मसीह आपको सिखाएगा, कोई बंदा आपको नहीं सिखा सकता। कई हम में से बूढ़े हो गए, कई जब जवान थे तो इतना लंबे लंबे खूबसूरत बाल थे, अब बड़े हो गए तो सर के बाल खत्म हो गए और खत्म होना शुरू हो गए। जिंदगी गुजरती जा रही है लेकिन सीख नहीं सके, क्योंकि इंसानों ने बड़ा कोशिश की, इंसान बेचारे रह गए। अरे पाखरू सिखाएगा, वो अंदर आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। तो आज सीखो। ये जो हमारे अंदर सांस चलता है किसके सबब से है जी? रूहानी बात कर रहा, रूहानी बात कर रहा हूं, रूहानी बात कर रहा। ये मसीह का सांस है। हालेलुया। इतना करीब आपने मसीह को देखा, इस कदर मसीह के साथ अटैचमेंट, ऐसी अकाई हमारी और मसीह की। हमारी अकाई तो हमारी अपनी रूह के साथ है। मैं हूं और मेरा बदन है, मैं हूं और मेरा बदन है। नहीं, ये बदन किसका है? जो मेरे अंदर बसा हुआ है और वो तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर सुकूनत करता है। बात सांस की चली, बाइबल में इसके लिए थियोपनिस्टास आता है। थियोपनिस्टास, खुदा का थियो, खुदा का पनिस्टास, सांस। तमोसिस के खत में जहां लिखा है कि इल्हाम, नबियों की बातें जो इल्हाम से हैं, सहीफे जो इल्हाम से हैं, यानी खुदा का सांस है। ये कलाम दी अल्फा बे नहीं आउंदी, सा किदा फिर तुहाडे विच? मेरा अपना ही है। सोचा मेरिया अपनिया, ख्याल मेरे अपने, ख्वाहिशां मेरिया अपनिया, ए अपना ही ला के टुरी फिर दो। ये तो मरा नहीं ना, वरना हमारी ख्वाहिशें हमारे अंदर, हमारी सोचें हमारे अंदर इस तरह से जोर में ना रहती। तो खुदा के सांस से मुराद है, रूहानी एतबार से बात कर रहा हूं, कलाम खुदा। क्या हमारी खोपड़ी में कलाम खुदा है? क्या इलाही सोचें आती रहती हैं? कलाम कलमा अपने अंदर हमने कबूल किया, वो हमारे अंदर से कौन बोलता है? किसका सांस है जी? मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मर गया, मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो जिंदा, मगर मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। अब बड़ी बात यह है, आज इस पर मेरा जोर है, कलाम सुन के इधर दिए इधर ना कर छड़िया करो, फजल को बेकार ना करो। याद नहीं रखो, स्टैंड लो, कायम हो जाओ, कबूल कर लो। मैं ना रहा, मैं ना रहा, मैं ना रहा। एक दिन एक शख्स मुझे मार रहा था,
اندر کھینچ رہا تھا. یہ کھوکھر کی میں 2 نالی بندوق تھی اس کے پاس. کبھی کبھی میں بھی اس کے لیے شکار کے لیے اس کے ساتھ جاتا تھا. ککیاں اسے مارتا تھا. وہ آج وہ کہتا تھا کہ آج تجھے ماروں گا. میں اس کے گھر میں یہ دعوت دینے کے لیے گیا کہ عبادت میں آیا کرو. تھا وہ پکا یو پی کا اور تھا بھی موچی. ہاں ذرا کھاتا پیتا تھا. بڑی گالیاں دی لیکن میرے اندر آواز آ رہی تھی میں مر گیا. ایک نے مجھے کلپ مارا یہاں سے. 8 داڑیں میری دڑاڑیں پڑ گئی. 8 داڑوں میں میرے اندر سے آواز آئی میں مر گیا ہوں. میں زندہ نہ رہا. میں کہانیاں اپنی بتا رہا ہوں, گواہی دے رہا ہوں. جب میں نے یہ سیکھ لیا میں مر گیا. میں مصلوب ہوا ہوں, اب بھی مصلوب ہوں. کہانی میں نے نہیں سیکھی ہوئی تھی, میں مصلوب ہوا تھا. مصلوب ہو گیا اور اس وقت مصلوب تھا اور آج بھی مصلوب ہوں. میں زندہ نہ رہا. میں تو ہے ہی نہیں ہوں. کس بات کا برا مانا جائے؟ میں تو ہے ہی نہیں. کون برا منائے؟ برا مناؤں گا تو میں ہی بناؤں گا. میں ہے نہیں ہوں پر اندر مسیح ہے. اب مسیح برا منائے گا. وہ کہتا میں تو اسی لیے اس مقام کو پہنچا ہوں. مصلوبیت کو. مصلوبیت تو آپ کی راہ ہے. جو مصلوب نہیں ہوا وہ مسیحی نہیں ہے. صرف مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. مذہب ہے ہمارا لیکن مسیحی نہیں ہے. مسیح اس کے اندر نہیں ہے. اب جو زندہ ہوا ہے تو میں زندگی گزار رہا ہوں کہ وہ میں نہیں رہا پر اس بدن میں اب کون ہے. جب میں اس بدن میں نہیں رہا تو اب کون ہے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں نے کہا تھا نا دنیا نے شور مچا دیا ہے کہ یسوع آ رہا ہے. اور میں تو کئی سالوں سے 20ویں صدی سے 19ویں صدی سے میں کہہ رہا تھا. میں نے 82 سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا مسیح یسوع یا 19 سے لے کے 24 کے درمیان مسیح کی آمد ہوگی. اور ہر طرح سے یہ ثابت ہے. 19 گزر گیا اور 26 تاریخ تک 26 سن تک متوقع ہے. 1-2 سال کا آگے پیچھے ہو جانا میں اس کو فرق نہیں سمجھتا. اس زمین کے اوپر بادشاہی ہوگی. آپ نے بھی 3.5 سال اوپر جا کے ضیافت کھانی ہے. اس لیے 23 تک مسیح کی آمد متوقع ہے. اندازے ہیں, اندازے دنیا کے بھی میرے بھی نیٹ پہ پڑی ہے. دنیا نے شور بچایا ہوا ہے کیونکہ مسیح کی ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں اور ہم صرف کہانی پر ہی خوشیاں منا رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں کہانی پڑھ کے. یسوع زندہ ہوا. وہ تو پہلے بھی زندہ تھا. وہ تو ازلی ہے. وہ تو ابدی ہے. بات تو جسم کی تھی جو جسم مرا. بات تو جسم کی تھی کہ جسم زندہ ہوا. سمجھ گیا جی؟ جسم مصلوب ہوا, جسم مرا, جسم دفنایا گیا, جسم زندہ ہوا. اور آپ جسم میں زندہ ہیں. اندر کون ہے؟ یہ پیغام میرا لے کے جاؤ. اندر کون ہے؟ کیا جھنڈا ہے؟ کیا جھنڈا لہرا رہے ہو؟ بادشاہ موجود ہے میرے دل کے محل میں. میرے دل کے محل میں بادشاہ موجود ہے. یہاں کیا جھنڈا ہے؟ خدا آپ کو برکت دے. ہم ایک بدن ہیں. اشاربانی ہو رہی ہے. آپ ثابت کریں گے جو بدن نہیں وہ اشاربانی نہ لے وے. جو مسیح کا بدن نہیں وہ اشاربانی نہ لے وے. خطا کریں گے آپ بدن کے سبب سے. اگر آپ بدن نہیں ہیں اور اشاربانی لے لیتے ہیں
لیکن مسیح کے فضل کو بیکار نہ کریں جی. ایمان لے آئے کیا بدن ہے. سر کو جھکائیں.